السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مقامات مقدسہ اور ان کا احترام۔ یہ ایک خالص مذہبی تعبیر ہے۔ مقامات مقدسہ کا تعلق ہمیشہ سے مذہبی اصطلاحات، مذہبی مقامات، مذہبی تعبیروں کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا ہدایات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں کیا تعلیم دیتے ہیں، پھر ان کے سب سے پہلے فالوور، ان کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے عمل سے کیسے ثابت کر کے دیتے ہیں، اور پھر ان کے بعد چلتی دنیا تک جو نیک صلحاء علماء حضرات ہیں ان کا ان مقامات کے حوالے سے کیا رویہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم سب سے پہلے سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں رکھے گا تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو یہ شاعر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد تمام وہ مقامات، تمام وہ واقعات، تمام وہ اعمال جو اسلام کے ساتھ جن کو نسبت حاصل ہے، تو یہ ان کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر وہ مقامات جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی بھی نسبت حاصل ہو، تو ان کی عزت اللہ تعالیٰ نے بطور خدا کے اپنے آپ سے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی جہاں پر آپ قیام پذیر ہیں۔ تو دیکھیے کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ صرف محبت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ جب وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہر منسوب چیز سے بھی محبت کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے احترام کو واضح کرتے ہوئے، اس جگہ کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے اس کی قسم کھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا۔ تو یہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ مخلوق تو مخلوق، خالق بھی اپنے محبوب کے ساتھ منسوب چیزوں کی کتنی عزت، عظمت اور احترام کا قائل ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامات مقدسہ کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ مقامات مقدسہ کے اندر سب سے پہلے مساجد آتی ہیں۔ مساجد کے اندر کئی احادیث مبارکہ میں یہ وارد ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے اور تھوڑے سے اتنے فاصلے پر ہوتے کہ بات کرنے کے لیے آواز اونچی کرنی پڑتی، تو وہ آواز نہ نکالتے بلکہ مسجد کے فرش پر جو کنکریاں چھوٹی چھوٹی پڑی ہوتی وہ اٹھا کر دوسرے کی طرف پھینکتے تاکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے آہستہ آواز میں بات کر سکیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی وہ تعلیم تھی جس کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا تھا کہ ان مقامات کی کتنی اہمیت اور کتنی حرمت کے یہ حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عالمگیر حقیقت کے طور پر ہم نے پیدا ہوتے ہی یہ بچپن کے اندر یہ جملہ بارہا سنا ہوتا ہے کہ با ادب باد نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لہٰذا جن چیزوں کے ساتھ ہماری عقلی روحانی نسبت حاصل ہے، ہمیں ان کا احترام ہر حال میں ہمارے اوپر لازم ہے، ان کا ادب ہر حال میں ہمارے اوپر لازم ہے۔ بڑے بڑے مقامات ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی، دوسرے شہروں میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی، جن کو مقدس مقام کی حیثیت ان سے لے کر ایک تفریح گاہ بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ تعلیمات خود بھی لینی چاہیے، اور پھر جو ہمارے متعلقین ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، سب کو بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ یہ سمجھانا چاہیے کہ ایسے مقامات جن کو اسلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ہماری تعلیمات کے ساتھ نسبت حاصل ہے، ان کا تقدس اور احترام ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔